وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت 48 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے دن کا جو موضوع ہے وہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حاضری رب کے حضور حق ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بد مست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام. سو اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48. لفظی ترجمہ: یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. جس دن تبدیل کر دی جائے گی دوسری زمین سے، اور تبدیل کر دی جائے گی زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی. وبرزوا للہ الواحد القہار. اور تمام لوگ اس واحد قہار ذات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. سامعین اکرام، یوم حساب، یوم حشر، قیامت، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور
جو گزشتہ سبق ہے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب وہ دن آئے گا تو ظالم اس دن چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ ہم تیری دعوت پہ لبیک کہیں اور رسولوں کا اتباع کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا اور تم نے حق کے خلاف سازشیں کی، خود بھی نہ چلے حق کے مطابق یا حق والوں کے کہنے پہ خود بھی نہ چلے اور لوگوں کو بھی روکا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اے مخاطب قرآن تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ انتقام اللہ تعالیٰ کی ذو انتقام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یعنی بدلہ لینے والا ہے۔ جس نے بھی جو برائی کی ہوگی اس کو اس کی سزا ملے گی، اور جس نے کوئی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا، بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام روز محشر کی ساعتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ اس دن زمین اور آسمان کیسی ہوگی۔ تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان میں بدل دوں گا، تبدل الارض غیر الارض۔ اب وہ کیسی ہوگی اور اس کی حقیقت کیا ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ اس عالم سے ٹھوس عالم ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین اکرام، وہ صرف یعنی یہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ کے ارادے سے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ مادی عالم ہے۔ وہ مادی عالم اس کو ہم نہیں کہہ سکتے میٹیریل کا، لیکن ہوگا ضرور۔ کیا اس کی کیفیت ہوگی، کس طرح ہوگا، یہ سب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کائنات یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن یہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا اور ایک اور سسٹم اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جسمانی قوہ جو ہے ہم اس کے ادراک نہیں کر سکتے۔ سامعین اکرام، یہ ایک آسان بات ہے کہ جو ہماری عقل ہے اس عالم کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بہرحال تبدیل ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو کہنا ہے، جو اس کے وعدے ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ یہ زمین اور آسمان جو ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور پھر یہ چاند سورج اور یہ یعنی اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ ایک نئی کائنات، ایک نیا عالم اللہ تعالیٰ وجود میں لائے گا جو اس سے زیادہ حقیقی ہوگا۔ یہ ایک اتنی بات سامنے اکرام ذہن میں رکھیں کہ حقیقی ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سارے لوگ جو ہیں اس واحد قہار بادشاہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ اب وہاں مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی جو مجرم ہیں سامعین اکرام ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہا ہے۔ ترل مجرمین، تم مجرموں کو دیکھو گے، یوم اذن، اس دن، مقررین فی الاسفاد، زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے جکڑے ہوئے ہوں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ زنجیر سے آپ کسی کو باندھ دیتے ہیں تو وہ تو پھر اس کی یعنی بھاگنے کی قوت اگر ہوگی بھی تو پھر وہ بھاگ نہیں سکیں گے زنجیروں میں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعون 70 ذراعا فاسلکوہ۔ بہرحال یہ دوسری جگہ ہے آیت، لیکن زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ مجرمین جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ اب جہنم میں جب ڈالیں گے ان کو
اور دوزخ کا حال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سرابیلہم من قطران، کہ ان کے جو قمیضیں ہیں، قمیض وہ ایک ایسی مٹیریل کی ہوں گی جو آگ پکڑنے والا ہوگا. جیسے کہ سمجھنے کے لیے آپ گندک جو ہے وہ اس کو آپ تھوڑی سی آگ جلائیں تو وہ خود بخود جلنے لگتی ہے، یا آج کل آپ تارکول کو آپ یعنی کسی کپڑے پہ ڈال کے جلائیں تو وہ اچھی طریقے سے جلنے لگتا ہے. تو ان کی سرابیلہم، ان کی جو قمیضیں ہوں گی وہ ایسے مادے سے بنی ہوں گی جو از خود جلنے والا ہوگا، جلیں گی وہ قطران. بہرحال یہ لفظی ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں. وَتَخْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارِ، اس کے چہروں سے آگ کے لپٹے نکل رہے ہوں گے، چھائی ہوئی، تخشا چھائی ہوئی ہوگی ان کے آنکھوں پہ، ان کے چہروں پہ آگ. وجوہہم النار. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کیا ہے. اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. سریع الحساب. سامعین کرام، تو بہرحال یہ تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، ایک تو وہ زنجیروں میں، دیکھیں ایک تو یعنی یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان کا قطعاً یوم آخرت پہ، دوزخ پہ، یوم قیامت کی سختیوں پہ قطعاً یقین نہیں ہے. یہ بہت کٹھن مرحلے ہیں، اور خاص طور پہ جب آغاز ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ یعنی مرنے کے فوراً بعد. قیامت دور نہیں ہے سامعین اکرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. یعنی انسان کی آخرت تو اس کے مرنے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے حدیث کا مضمون ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد کسی چیز پر ہمیں یقین نہیں ہے. سامعین کرام، میں بھی جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، میں اور آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں میں بھی رہ رہا ہوں، اور وہی یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ یہ تو میرے بھی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا رخ کس طرف ہے. مستقبل یہ کس کو کہتے ہیں، فیوچر پلاننگ یہ کس کو کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. فیوچر پلاننگ، ہم دنیا کی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. مستقبل، دنیا کا مستقبل ہم شمار کرتے ہیں. آخرت کسی حساب و شمار میں نہیں ہے سامعین کرام ہمارے. لیکن یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی بات تو ہم یعنی عقل مانتی ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، جو اس میں ہے وہی ہے. دنیا یا آخرت، کسی کے بارے میں بھی یہ جب بحث کرتے ہیں، یعنی یہ کلام میں جو کچھ لکھا ہے دنیا یا آخرت کے بارے میں، وہ سب کچھ حق ہے سامعین کرام. اور اسی یقین نہ ہونے کی بنا سامعین کرام ہماری آخرت جو ہے برباد ہوئی جا رہی ہے. سارا رخ جو ہے، ساری محنت، ساری کوشش ہماری ظاہر کی طرف ہے اور آخرت سے غافل ہیں. اور یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یقین ہے، لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں. اب سامعین کرام، اس میں میں اور آپ نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ ظاہر ہے ہم آخرت سے غافل ہیں. یہ غافل معاشرہ ہے. اگر اس بات میں پوری دنیا کے انسانوں کو شامل کر لوں تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ ہم لوگ بحیثیت انسان
مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک سارے انسان تقریباً غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غافلون، یہ بات میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور اگر چاہیں تو مطالعہ کریں سورہ عصر کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم کھا رہا ہے، یعنی زمانے کو گواہ میں لا رہا ہے اللہ تعالیٰ، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں جا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان جو ہے نقصان میں جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھیں، یہ تو کیسی آسان پرچہ ہے کہ سارے سوالات اور اس کے جوابات ہمیں بتا دیے گئے ہیں، سارا انجام بتا دیا گیا ہے، جو کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، جو نہیں کرنا وہ بھی بتا دیا گیا ہے، پرچے میں جو سوالات حل نہیں کرنے وہ بتا دیے گئے ہیں، جو کرنے ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یہ نہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے، اگر ہم مان لیں اللہ کو، یعنی ہم تو زبان سے مانتے ہیں، یہ قرآن افسوس کی بات ہے کہ اس کو ہم نے کتاب ہدایت نہیں سمجھا ہوا، کتاب ہدایت نہیں سمجھا ہوا، کتاب تلاوت، کتاب قراءت، کتاب حفظ، یہ بس یا ایک متبرک کتاب سمجھا ہوا ہے، باقی اس سے ہدایت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جس طرف قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے اس طرف ہم رخ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف اپنا رخ پھیر لو، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے دنیا سے آخرت کی طرف پھیر لو، دنیا سے میری طرف پھر جاؤ۔ تابا الا من تابا، جو پلٹ آیا، یعنی جس نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنا رخ بدلنے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے سامعین کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ لا یغیر، اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا ایک قوم کی حالت جب تک خود وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ مسلمان برائے نام رہ گیا ہے، اور یہ اس کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ساری دنیا پہ لگائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے باقی دنیا کے لیے بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لیکن بات یہ ہے ہم خود جب تک اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اس وقت تک ہماری حالت نہیں بدلی جائے گی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے رخ پھیر لیا تو میں نے تو دنیا چلانی ہے، تمہیں ہٹا کے میں دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا، پھر تمہاری کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا۔ لاکھوں مسلمان جو ہیں ایک دن میں قتل کر دیے گئے سقوط بغداد کے وقت، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ ثم لا یکونوا امثالکم، تاتاری تھے، پھر ترک تھے، اب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو جتنی جلدی ہم یقین کر لیں سامعین کرام یہ مضامین آخرت پہ، اور یقین لے آئیں اور اس قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ لیں، تو اتنی جلد ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے مجرموں کا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَخْشَىٰ وُجُوهُهُم، یہ بڑا ہولناک منظر ہے سامعین اکرام اگر ہم یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں، یہاں تو مجرم بیان کیا گیا ہے، ذرا غور کر لیں۔
مجرم برائے نام مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کو مومن کہنے سے، مومن ماننے سے اللہ تعالیٰ انکاری ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، یہ ایمان والے یہ نہیں ہے، مومن ہے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، جس طرح ہم ہیں سامعین اکرام، اس طرح تو یہود و نصارہ بھی ہیں، وہ بھی زبانی کلامی اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ سب کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس وہ ایک ہی چیز ہو گئے ہیں، اور درجے میں کچھ مسلمان ان سے بڑھ گئے ہیں سامعین اکرام۔ بہرحال اس کی تفصیل تو اس وقت میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت غالب تو اس وقت وہی یہی یہود و نصارہ ہیں سامعین اکرام۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجرمین کا جو حال ہے، یہ مجرم ہے، بس مجرم کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ مجرم ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مجرم ہے سامعین اکرام، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑتا ہے وہ مجرم ہے۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ تین کیٹیگریاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن میں، کہ جو بھی فیصلہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ تو سامعین اکرام اور رہ کیا گیا؟ ہم یعنی آپ دیکھ لیں، چلیں پاکستانی معاشرہ جو کہ اسلام کے نام پہ یہ مملکت وجود میں آئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، کیا ہم آج من حیث القوم، پہلے من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہیں؟ نہیں، من حیث القوم بھی تیار نہیں ہے اور افراد کے طور پہ بھی تیار نہیں ہے، اور نہ مسلمان یعنی نہ کوئی جماعت ہے مسلمانوں کی، مسلمان نہیں ہے، جماعت مسلمین نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، اس کے بغیر تو اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام تو جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج امیر المومنین کون ہے؟ مسلمانوں کی جماعت کہاں ہے؟ پھر وہ اطاعت کی بات تو بات کی بات ہے، مسلمانوں کی جماعت ہی نہیں ہے سامنے، مسلمان ہے نہیں سامنے اکرام، یعنی جماعتی طور پہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے سامنے اکرام۔ ہم سب فرقوں میں بٹ گئے، ایران کا ایک مسلک ہے اور عربستان کا دوسرا مسلک ہے، پاکستان کے تو سب ملغوبہ ہے سارے مسالک کا۔ تو یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں۔ یہاں میں صرف اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ تر المجرمین، دیکھو گے تم مجرموں کو۔ اب ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ ہم مجرم ہیں، ہم کون سی کیٹیگری میں جی رہے ہیں۔ یقیناً ہم مجرم ہیں سامعین کرام، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے۔ کھلم کھلا دیکھیں، حرام حلال کی تمیز معاشرے سے ختم ہو گئی ہے اکثریت۔ تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو ہم کھا رہے ہیں۔ کرپشن دیکھیں، ہر کوئی ادارہ آپ پاکستان کا مجھے بتا دیں کہ اس میں کرپشن نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ مال سرکار بھی کھا رہے ہیں۔ پھر جن محکموں کے پاس اختیارات ہیں، جو بھی محکمہ ہے، تو وہ سارے ان کی نظر جو ہے عوام کی جیبوں پر ہے۔ رشوت اور کرپشن، اس میں ساری قوم ڈوب چکی ہے سامعین کرام، اور یہ آج سے نہیں، یہ تو پرانا مسئلہ چلا آ رہا ہے سامعین کرام۔ یہ ایک مثال کے طور پہ، پھر آپ سود کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔
یہ ساری خرابیاں موجود ہیں اس معاشرے میں. تو یہ مسلم معاشرہ تو نہیں ہے، یہ مجرم معاشرہ ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ سامعین کرام، ترل مجرمین، تم دیکھو گے مجرموں کو یوم اذن مقرنین فی الاسفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پاؤں ان کے جکڑے ہوں گے زنجیروں سے. اور یہ 3 ان کی جو صفات ہیں بیان کر رہے ہیں اس آیت میں. 3 صفات، ایک تو قمیص کا حال بیان فرما رہا ہے، ایک اس میں زنجیروں کی بات ہو رہی ہے، تیسرے اس میں جو ہے آگ کے لپٹے، ان کے چہروں سے آگ کے لپٹے اٹھ رہے ہوں گے. یہ تو بڑا خوفناک اور دردناک منظر ہے سامعین کرام جو کہ ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. اور یہ یعنی یہ عذاب جو ہے یہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے تو نہیں ہے. یہاں تو آپ 5 سیکنڈ کے لیے آگ کے شعلے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 5 سیکنڈ. اور وہاں جو ہے یہ تو مجرم جو ہے یہ تو جہنمی ہیں سامعین کرام. یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نہیں. جنت دوزخ یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم مجرم قوم ہیں. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ مجرم قوم ہے. دیکھیں ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جن باتوں پہ گزشتہ اقوام ہلاک کر دی گئی، نیست و نابود کر دی گئی، وہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں. قوم لوط کی صفات ہم میں موجود ہے مثال کے طور پہ. پھر قوم نوح نے کیا کیا تھا؟ قوم نوح نے تو یہی کہا تھا کہ بھئی ہم اپنے معبود چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر، مت چھوڑو، ہم بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بت جو ہیں وہ تو آستینوں میں اور سینے دل میں اپنے بت لگائے ہوئے ہیں سامعین کرام. عام طور پہ جو فتنہ ہے، جو بڑا فتنہ ہے وہ مال کا فتنہ ہے سامعین کرام. حضور نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے، مال کی محبت. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے تو بہت ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ بہت زیادہ یعنی خیر کی طلب میں بہت زیادہ. اب خیر جو ہے وہ مختلف خیریں ہیں. مثال کے طور پہ ایک آپ عہدہ چاہتے ہیں، MP بن جاؤں، MNA بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، مشیر بن جاؤں، یہ بھی خیر ہے، یعنی آپ کی نظر میں خیر ہے. تو یہ پھر مال زیادہ ہو جائے، میرا کاروبار زیادہ ہو جائے اور پیسوں کی برسات ہو جائے، آپ بہت خوش ہوں گے. پھر یا آپ کا بانڈ نکلا ہے، آپ پھر بہت خوش ہوں گے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ کا کاروبار ایسا دن رات چمکنے لگے، آپ بہت خوش ہوں گے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کیا یہ نہیں جانتا؟ بہرحال تو انسان جو ہے وہ مال کا بہت یعنی مشتاق ہے، مال کی آمد پہ خوش ہوتا ہے اور نقصان پہ یہ خفا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے. پھر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں محبوب ہیں. عورت یعنی آپ دیکھیں بعض لوگ اپنی بیویوں پہ لٹو ہیں، بعض بیویاں شوہروں پہ لٹو ہیں، بعض دونوں ایک دوسرے پہ لٹو ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اکٹھے مرنے جینے کا عہد کر لیتے ہیں. پھر لڑکیاں یہ ساری آپ کو معلوم ہے کہ یہ ظاہر جچ رہی ہے ہماری نظر میں، حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہے سامعین کرام، یہ دھوکہ ہے. اور متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے، متاع قلیل، بہت قلیل متاع ہے. بہرحال سامعین کرام یہ آیت میں تلاوت کرتا ہوں، دہرائیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَخْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، قمیصیں ان کی تارکول کی ہوں گی، وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں سے آگ لپٹ رہی ہوگی، چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پہ۔ سامعین کرام، اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. On the day when the earth is changed into another earth, and the heavens, and they will emerge before God, the one, the irresistible. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. On that day you will see the sinners bound together in chains. سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Their garments made of tar, and the fire covering their faces. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔